اگر اللہ تعالیٰ شریعت ہر انسان پر بذریعہ وحی سیدھا ہر انسان کے اوپر براہ راست فذكر إنما أنت مذكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، ہم پچھلے ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے بارے میں بات کر رہے تھے. کسی مخلوق کی صفت کلام کے ساتھ اللہ کی صفت کلام کی کوئی مشابہت نہیں ہے. اللہ کی اپنی ذاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت، اس کی مثال اس دنیا کے اندر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کلام کرتے ہیں. اللہ کی صفت کو سمجھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں مکمل سمجھ لینا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن قرآن اور حدیث میں جو ذکر آتا ہے، جو وحی کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے بارے میں جہاں جہاں قرآن اور حدیث کے اندر ذکر آتا ہے، ان تمام کا پر غور کرنے سے جو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے اس کی 3 شکلیں قرآن پاک کے اندر ذکر کی گئی ہیں. جس طرح سے ہم لوگ کلام کرتے ہیں تو ہم 3 طریقے سے کرتے ہیں. کسی کو ہم حکم دیتے ہیں، کسی سے ہم کہتے ہیں اپنے سے چھوٹا ہوتا ہے کہ بیٹھو، یا کہتے ہیں جاؤ، تو ہم زور دے کر کے جب حکم دیتے ہیں تو وہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہماری یہ بات پر عمل ہونا چاہیے، اور سننے والا بھی سمجھتا ہے کہ مجھے یہ حکم کیا گیا ہے، مجھے اس پر عمل کرنا مجھ پر واجب ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی تم فلاں جگہ چلے جاؤ اگر بہتر ہے تمہارے لیے، تو اس میں ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس نے مشورہ دیا ہے، یہ میرے لیے بہتر ہوگا. اور تیسری چیز ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ اس معاملے میں میری رائے یہ ہے، باقی آپ سمجھ لو. تو وہ تیسری چیز میں جو ہے سننے والا بھی یہ سمجھتا ہے، ہم بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کی مرضی ہے، اور سننے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں عمل کروں یا نہ کروں، یہ میری مرضی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ذکر قرآن پاک میں مختلف الفاظ میں آیا ہے. کہیں پر امر کے لفظ میں آیا ہے، کہیں وحی کے لفظ میں آیا ہے، کہیں الہام کے لفظ میں آیا ہے. امر کے معنی حکم کے ہیں، اور وحی کے معنی ہیں اشارے کے، اور الہام کے معنی ہیں دل میں کسی بات کو ڈال دینے کے. امر جب آتا ہے تو وہ اپنے آپ خود عمل میں آتا ہے، اس کو روکنا کسی کے قبضہ قدرت کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جب امر آتا ہے، یعنی اللہ کا جب حکم آتا ہے، اور وہ کر کے عذابوں کے بارے میں آیا، جب قوموں پر، پچھلی قوموں پر، قوم لوط پر، قوم عاد پر، یا جو ہے دوسری قوموں پر جہاں پر عذاب کا ذکر آیا ہے، وہاں پر لفظ امر کا استعمال ہوا ہے. امر کے معنی حکم کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ہمارا امر آ گیا تو اب اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. جیسے قرآن پاک کے اندر فرمایا، سورہ ہود کے اندر ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے، اب ہمارا جو ہے حکم آ چکا ہے اور یہ ہو کے رہے گا. سورہ ہود کے اندر جب قوم لوط پر عذاب کا جو ذکر آیا ہے قرآن پاک کے اندر، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. اے ابراہیم، چھوڑ دے یہ خیال، وہ تو آ چکا ہے حکم تیرے رب کا، اور ان پر آتا ہے عذاب جو ٹالا نہیں جاتا. یعنی کہ اللہ کا جب امر آتا ہے، اللہ کا جب حکم آتا ہے، نازل ہوتا ہے، تو اس کو ٹالا نہیں جا سکتا. اور اکثر قرآن پاک کے اندر عذاب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بارے میں، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور جب آ پہنچا ہمارا حکم تو بچا لیا ہم نے ہود کو اور جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے، اور بچا دیا ان کو ایک بھاری عذاب سے. جہاں پر اللہ تعالیٰ کے امر کا ذکر آیا ہے، وہ اکثر کر کے عذاب میں، یا ایسے احکام، ایسے حکم اللہ تعالیٰ کے جب اللہ تعالیٰ نے امر نازل فرمایا تو وہ ٹالا نہیں جا سکا. اور ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ہے، وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. ہمارا حکم تو ایسا ہے وہ جیسے کہ پلک جھپکتے ہی لپک لیتا ہے.
اللہ کا امر جب آتا ہے تو وہ لازمی عمل میں آتا ہے، اس کو ٹالنا کسی کے بس کا نہیں۔ اسی طرح وحی کے معنی اشارے کے ہیں، اور وحی جس پر براہ راست نازل ہوتی ہے وہ اس کے شعور میں پیوست ہو جاتی ہے، یعنی کہ جس چیز پر وحی نازل ہوتی ہے وہ اس کے اندر اس کی فطرت کو پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسا قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے سورہ نحل کے اندر، جو میں نے پہلے بھی آیت کوٹ کی تھی، اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی شہد کی مکھی کو کہ وہ اپنے گھر بنائے اونچے اونچے پہاڑوں پر اور درختوں پر اور لوگوں کے اونچے مکانوں پر۔ تو جب اس پر وحی نازل ہوئی ہے شہد کی مکھی پر، یہ ایک مکھی تھی اور اس کو وحی نے اس کو شہد کی مکھی بنا دیا، تو اس کا کام، اس کی ڈیوٹی وحی نے اس کو سکھا دی۔ اسی طرح سے ہے یا اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ ہم نے آسمانوں پر وحی نازل کی، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان کو اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر ہے اللہ اس غالب کو و دانا کی۔ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے جو کام ہیں، جو کائناتی نظام ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ اسی طرح انسانوں پر جو ہے وحی نازل ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کے ذریعے انبیاء کرام پر نازل ہوتی ہے، اور وہ ہم تک وہ احکام پہنچائے جاتے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر وہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں یہ زندگی اور موت اس لیے دی ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ شریعت ہر انسان پر بذریعہ وحی براہ راست ہر انسان کے قلب پر اتار دیتا تو ہر انسان مخلص مومن ہوتا، کیونکہ صاحب وحی جو ہے، جس پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ وحی کی خلاف ورزی کرنا اس کے لیے بہت بڑی کراہت اور بہت بڑا تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ انبیاء کرام جو ہے وحی کے احکام کی خلاف ورزی ان کے لیے بہت بڑی کراہت کا سبب ہوتی ہے، کیونکہ ان پر براہ راست وحی نازل ہوتی ہے، اور باقی انسانوں پر شریعت براہ راست نازل نہیں ہوئی بلکہ انبیاء کرام کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تاکہ انسان کی زندگی کا مقصد، اس کی آزمائش جو ہے دنیا میں اس کو بھیجا گیا ہے آزمائش کے لیے، وہ مقصد پورا ہو سکے۔ اور اسی طرح ہم انسانوں پر کو انسان بنانے والی جو وحی ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا ہے، وہ عالم ارواح کے اندر ہمارے اوپر نازل ہو چکی ہے۔ یہ جو ہماری نزدیکی اسپیشی ہے، ہمارے جو قریب کی نوع ہے، جس کو ایوولوشن تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ چمپینزی وغیرہ، یہ انسان کی سب سے نزدیکی نوع ہے، سب سے نزدیکی اسپیشی ہے۔ یہ ہم سے جسمانی اعتبار سے مناسبت رکھتے ہیں انسانوں کے ساتھ میں، لیکن عقل اور شعور، سائنس اور علم میں یہ کروڑہا سال پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم اور بنی آدم پر عالم ارواح کے اندر علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، جب یہ وحی اللہ تعالیٰ نے اتاری اور ایک عہد الست کی وحی اتاری، الست بربکم، کہ رب کی پہچان، علم اور معرفت کی جو وحی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے انسان پر، اس میں جانور شامل نہیں تھے، صرف آدم اور بنی آدم شامل تھے۔ اس لیے جانور انسان کے قریب تک نہیں پہنچ پائے، جانور انسان کے بالکل سے بہت دور ہیں عقل اور شعور میں، چاہے وہ کتنا بھی جسمانی طور پر مناسبت رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور بنی آدم، جو قیامت آنے والے جتنے انسان ہیں، ان سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سب پر وحی فرمائی اور فرمایا علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام آدم کو سکھا دیے، اور دوسری وحی جو نازل ہوئی ہے ہم پر، تمام انسانوں پر، وہ ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَشَهِدْنَا۔ یہ وہی وہ ہے جو ہمیں انسان، ہم ایک جانور تھے، ہمیں ایک انسان اللہ تعالیٰ نے ان وحی کے ذریعے بنایا ہے، اور اس کی حالت انسان کی ایسی ہے جیسے ہم کہیں گئے ہیں کسی راستے پر، کسی کے یہاں، اپنے کسی عزیز کے یہاں، اور ہم نے وہ راستہ دیکھا ہے، پھر ہم کبھی 10-20 سال کے بعد، 10 سال 15 سال کے بعد دوبارہ وہاں جائیں، اور ہمارے شعور میں کہیں کہیں جو ہے ہمیں یاد ہے، ہمارے تحت شعور میں ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس کے اندر یادیں موجود ہیں، ان یادوں کے ذریعے سے ہم راستہ تلاش کرتے ہیں، کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے کہ شاید اس طرف تھا، شاید اس طرف تھا۔ اسی طرح سے انسان جو دنیا میں آیا ہے تو یہ شعور لے کر کے آیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ تیرا کوئی رب ہے، اس لیے پوری دنیا کے انسان وہ رب کی تلاش میں ہیں، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی مذہب میں پیدا ہوئے ہوں، لیکن وہ رب کو تلاش کر رہے ہیں، وہ چاہے کسی غلط جگہ پر کسی بت کے اندر رب تلاش کر رہے ہیں، کوئی کسی درخت کے اندر یا کسی جانور کے اندر، لیکن ان کو رب، اپنے رب کی تلاش ہے، اس کے شعور میں داخل ہے کہ تیرا کوئی رب ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تو انسان کھوج رہا ہے، تلاش کر رہا ہے دنیا کے اندر، ہر وقت کھوج میں لگے ہوئے ہیں لوگ، سائنسدان جو ہے وہ دنیا کے اندر تلاش کر رہے ہیں چیزیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے دنیا کے اندر تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس شعور سے جانور خالی ہیں، وہ کسی چیز کی تلاش میں نہیں ہیں، انہیں کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور زندگی گزارنا، صرف ان کا یہی ان کے اندر شعور ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانی شعور وحی کے ذریعے سے اتارا ہے۔ اس کے علاوہ جو شریعت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ براہ راست ہمارے اوپر وحی کے ذریعے نہیں اتاری، کیونکہ جس پر براہ راست وحی نازل ہوتی ہے وہ اس کے شعور میں داخل ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا وہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، اور اس سے ہٹنا میں وہ کراہت محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بنایا ہے، اور ناپاکی اور گندی چیزوں سے اس کو کراہت ہوتی ہے، اگر یہ کوئی گندی چیز کی طرف چلتا ہے تو اس سے اس کو گھن اور کراہت محسوس ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وحی کے ذریعے اس کے اندر شعور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالا ہے۔ فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما